السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جو سبق ہم نے پچھلی کلاس میں چھوڑا تھا وہ یہ تھا کہ ہم نکرہ اور معرفہ اسم کے بارے میں گفتگو کریں، اور ہم نے یہ سمجھا تھا کہ معرفہ جو اسم ہے اس کی بہت سی اقسام ہیں۔ معرفہ جو اسم ہے اس کی بہت سی اقسام ہے، اس میں اسم علم بھی آتا ہے، اس میں اشارہ بھی آتا ہے، اس میں ضمائر بھی آتی ہیں اور بھی چیزیں آتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے آپ کو محدود کیا تھا فی الوقت کہ ہم ابھی جو ہے صرف معرف باللام کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اور معرف باللام سے ہماری مراد یہ ہے کہ ایسا نکرہ اسم جس کو ال لگا کر معرفہ بنا دیا گیا ہو، تو معرف باللام کا مطلب ہوتا ہے ایسا نکرہ اسم جس کو لام لگا کر، اور لام سے مراد صرف لام نہیں ہے، یہ ال ہے پورا، اور اس کو ہم لام تعریف بھی کہتے ہیں۔ تو ال لگا کر کسی نکرہ اسم کو ہم معرفہ بنا سکتے ہیں، اور اس ال کا مفہوم جو ہے وہ انگلش میں میں نے آپ کو بتایا تھا دی کے قائم مقام جو ہے یہ بنتا ہے، ٹھیک ہے نا، دی بک، دی بوائے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے تو یہ ال وہ کام کرتا ہے۔ اچھا، جب یہ ال لگتا ہے تو جو نکرہ اسم ہوتا ہے اس میں تبدیلی کیا آتی ہے؟ اس میں تبدیلی یہ آتی ہے کہ اگر وہ نکرہ اسم تنوین والا ہوتا ہے، جیسے کتاب ان کی مثال یہاں دی ہوئی ہے، قلم ان کی مثال ہے، ٹھیک ہے نا، مسجد ان کی مثال ہے، تو اگر وہ تنوین والا اسم ہوگا تو جب ہم اس پر ال لگائیں گے تو اس کی ال جو ہے وہ دو کی جگہ ایک پیش، دو زبر کی جگہ ایک زبر اور دو زیر کی جگہ ایک زیر رہ جائے گی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کی تنوین جو ہے وہ خفیف ہو جاتی ہے۔ خفیف کا مطلب ہوتا ہے ہلکا، تو دو پیش کی جگہ ایک پیش ہو جائے گی، دو زبر کی جگہ ایک زبر اور ایک زیر، دو زیر کی جگہ ایک زیر ہمارے پاس رہ جائے گا۔ تو اگر معرب اسم ہوگا تو اس کی تنوین ختم ہو جائے گی۔ تو کتاب ان سے الکتابو، قلم ان سے القلمو، مسجد سے المسجدو، ٹھیک ہے، اور کرسی سے الکرسیو، ٹھیک ہو گیا۔ اور دوسرا کام یہ ال آتا ہے، لام تعریف آتا ہے، تو وہ یہ کرتا ہے کہ اگر یہ کسی غیر منصرف اسم پر داخل کریں گے اس کو، تو غیر منصرف اسم کیا کرتا تھا؟ رفع میں ایک پیش ہوتا تھا، نصب اور جر دونوں میں ایک زبر اس پر آتا تھا، لیکن جب ہم ال لگا دیتے ہیں کسی غیر منصرف اسم پر تو رفع میں تو ایک پیش ہے، نصب میں ایک زبر ہے، لیکن اب جر میں آ کر وہ ایک زیر جو ہے وہ قبول کر لیتا ہے۔ اچھا، یہ بات اگر آپ کو یاد رہ جائے تو اچھی بات ہے، اگر یہ بات آپ بھول جائیں تو اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ کوئی بہت زیادہ اہم قاعدہ ہمارا نہیں ہے۔ اہم ترین قاعدہ ال کے حوالے سے وہ یہ والا ہے، اوپر ہم نے پڑھا ہے کہ معرب اسما کی تنوین ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب ہم کر یہ رہے تھے، اس ال کو پڑھ لینے کے بعد ہم نے یہ دیکھا تھا کہ جو پچھلی مشق میں ہم نے الفاظ لیے تھے اس کی 18 شکلیں بنائی تھیں، اب وہ 18 کے بجائے ال لگنے کی وجہ سے اب مزید 18 شکلیں اس کی بن سکتی ہیں، اور ہماری یہ گردان جو ہے وہ پھیل سکتی ہے ایک اسم کی 36 شکلوں پر، ایک اسم کی 36 شکلوں پر وہ پھیل سکتی ہے۔ اور میں نے آپ کو ایک گردان جو ہے وہ پچھلی کلاس میں اس میں سے کروائی تھی، اس کی 36 شکلیں دکھائی تھی، اور وہ تھا الصادقو، الصادقو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک گردان اور یہاں کر کے دکھا دیتا ہوں، اور وہ ہے عالمن کے لفظ کی، ٹھیک ہے، تو اس کی ہم 36 شکلیں بناتے ہیں جی۔ تو اب اپنے عالمن کی نکرہ اور معرفہ میں جو ہے وہ گردان کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں آ جاتے ہیں اور یہاں اپنا لفظ لیتے ہیں جی۔ ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے عالمن، تو رفع میں یہ ہو جائے گا عالمن، نکرہ میں بھی ہم کر رہے ہیں، نصب میں ہو جائے گا عالی من، اور یہ آپ کے یوں سمجھیے کہ جو پچھلے 4 چیپٹر ہے نا ان سب کی سمری اس کے اندر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ عالی من ہو گیا جر میں، پھر اس کا تسنیہ ہو جائے گا جی عالی مانی، نصب اور جر میں ہو جائے گا عالی مینی، اور جر میں بھی ایسے ہی آ جائے گا۔ اچھا، جمع اگر آپ دیکھیں تو وہاں اس کی جمع آپ کو دی ہوئی ہے، مکسر میں جمع دیے علماء، تو جب جمع مکسر ہمیں دی ہوگی تو ہم وہی یوز کریں گے، اور نہیں دی ہوگی تو پھر ہم خود سے بنائیں گے۔ تو اچھا، یہ دیکھیں ایک پیش ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ غیر منصرف ہو گیا، اور غیر منصرف کا مطلب ہے کہ اس پر ایک پیش آئے گا رفع میں، نصب میں آ جائے گا ایک زبر، اور جر میں بھی آئے گا ایک زبر، علماء علماء علماء۔ اچھا، اب عالمن سے مونس بن جائے گا
आलिमतुन, ठीक है, आलिमतुन हो जाएगा। फिर नसब में हो जाएगा आलिमतन और जर में हो जाएगा आलिमतिन। तस्निया बनाएंगे तो इसी आलिमतुन से आगे इसके आने लगा देंगे, आलिमा तानी, और नसब और जर में आलिमा तईनी। और अच्छा, जब जमा मुकस्सर दी होती है ना, तो वो मुजक्कर और मोन्नस दोनों के लिए सेम होती है, लिहाजा जमा मोन्नस में भी हम यही लिखेंगे, उलमाउ और उलमा। अच्छा, एक सवाल ये ज़हन में आएगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि यहाँ मुज़क्कर की बात हो रही है या मुअन्नस की जमा की बात हो रही है। तो ये कोई इतना मुश्किल मामला नहीं है, आप सियाक व सबाक से, कॉन्टेक्स्ट से जो है वो बड़ी आसानी से जज कर सकते हैं कि यहाँ नकरा की बात हो रही है या मारफा की बात हो रही है। अच्छा जी, अब ये तो हो गई हमारी नकरा की गर्दान। अब हम इसी गर्दान को ज़रा मारफा में तब्दील करते हैं, और मारफा में तब्दील करने के लिए मैं क्या करूँगा, अल लगा दूंगा शुरू में, और अल लगने से क्या हो जाएगी, इसकी तनवीन खफीफ हो जाएगी। अल आलिमू से आलिमुन से अल आलिमू, दो पेश की जगह आलिमुन से अल आलिमू, ठीक है ना। आलिमन से जब मैं इस पर अल लगाऊंगा तो ये हो जाएगा अल आलिमा। अब जब दो जबर हटेंगे तो फिर वो अलिफ भी हट जाएगा और एक जबर रह जाएगा, अल आलिमा, और ये हो जाएगा जनाब अल आलिमी। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ कोई तनवीन नहीं है, तो इसलिए सिंपल अल लगा देंगे, बाकी अल आलिमानी वैसे ही रहेगा। ये हो जाएगा अल आलिमैनी और ये भी हो जाएगा अल आलिमैनी। अच्छा, अब यहाँ आप देखें जमा में, ये जो जमा इसकी बनी हुई थी ये गैर मुनसरिफ थी, तो गैर मुनसरिफ इस्म पर जब हम अल दाखिल करेंगे तो रफा में तो वो वही रहेगा, नसब में भी वैसे ही रहेगा। अलबत्ता जर में आकर अल लगने की वजह से हालत जर में अब जबर की जगह इस पर जेर आ जाएगी, अल उलमा ई हो जाएगा जर में, अल उलमा ई। तरीके से अब मोन्नस पर आ जाए तो यहाँ अल लगाऊंगा और इसकी तनवीन दो पेश की जगह एक पेश रह जाएगा, नसब में एक जबर रह जाएगा और जर में एक जेर रह जाएगा। यहाँ पे अल लगा देंगे, अल आलिमतानी, अल आलिमतैनी, अल आलिमतैनी। फिर यहाँ अल लगाऊंगा, गैर मुनसरिफ इस्म है ये, तो ये अल उलमाउ, अल उलमा और अल उलमाई, अल उलमाई। इस तरह से हमारी ये 36 शक्लें बन जाएंगी एक ऐसे इस्म की जिसका मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बन सकते होंगे, ऐसे इस्म की जिसका मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों बन सकते होंगे। जी, तो अब मुझे बताइए, आप लोग आराम से 36 शक्लें बना सकते हैं कि नहीं? आराम से, चलें आराम से नहीं, थोड़ी सी मेहनत से 36 शक्लें बना सकेंगे, कोई इसमें मुश्किल तो नहीं होगी। अच्छा, अब अगली बात मैं आपसे ये जिक्र कर दूं कि ये 36 शक्लें जो है वो बैक वक्त तो हम इस्तेमाल करते भी नहीं है, हमने बनाई तो हैं 36 शक्लें, लेकिन बिल्कुल वाज़ेह सी बात है कि ये 36 शक्लें एक साथ तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होंगी, ये 36 शक्लें एक साथ तो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होंगी। हाँ, इन 36 शक्लों में से कोई शक्ल जो है वो किसी जगह पे कोई इस्तेमाल हो रही होगी, किसी जगह पे कोई इस्तेमाल हो रही होगी। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि इन 36 शक्लों में से कोई किसी एक शक्ल के बारे में अगर आपसे मैं ये पूछूं कि मुझे बताएं कि ये कौन सा सीगा है, ठीक है ना। एक नया लफ्ज अब आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, जो आगे हम बहुत इस्तेमाल करेंगे, वो है सीगा, है ना। सीगे से मुराद है कि ये एक एक जो लफ्ज बना हुआ है ना, इसमें से ये एक पूरा सीगा है, और सीगे से हमारे मुराद ये होगी कि आप इस बात को वाजे करेंगे कि ये जो अल आलिमु है इसके इस्म के चार पहलू क्या हैं। मैं अब आपको बताता हूँ, जैसे ये अल आलिमु है तो इसके चार पहलू अगर आप देखें तो इसकी हालत क्या है जी, इसका ये कॉलम आप देखें तो यहाँ से आपको इसकी हालत पता लगेगी, इसकी हालत है रफा। अच्छा, हालत के बाद हमने दूसरा फैक्टर पढ़ा था जिन्स का, तो इसकी जिन्स क्या है जी, इसकी जिन्स है मुजक्कर। अच्छा, तीसरा फैक्टर हमने पढ़ा था अदद का, तो इसका अदद क्या है, वाहिद।
اور چوتھا فیکٹر ہم نے پڑھا تھا نکرہ ہے یا معرفہ، تو یہ ہم نے یہاں دیکھ لیا کہ یہ معرفہ ہے. تو کیا ہوا، العالموں کا صیغہ اگر میں آپ سے پوچھوں گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ آپ مجھے یہ چار چیزیں بتائیں گے. العالموں کا جب میں آپ سے صیغہ پوچھوں گا تو اس سے میرا تقاضا آپ سے یہ ہوگا کہ آپ مجھے ان چار چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی حالت کیا ہے، اس کی جنس کیا ہے، اس کا عدد کیا ہے اور اس کی وسعت کیا ہے. اچھا، ان چار چیزوں کو ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی ترتیب سے لکھیں. ان چار چیزوں کو آپ کسی بھی ترتیب سے لکھیں گے وہی ایک صیغہ بنے گا. کو پہلے لے آؤں، واحد کو لے آؤں، پھر معرفہ اور آخر میں رفع بولوں، تب بھی میں اسی صیغے پر پہنچوں گا، تب بھی میں اسی سیل پر پہنچوں گا. میں ان چار چیزوں کے ساتھ کبھی بھی اس جگہ نہیں پہنچوں گا، ہے نا. میں ان چار چیزوں کے ساتھ کبھی بھی اس جگہ نہیں پہنچوں گا. میں ان چار چیزوں کے ساتھ، یہ چاہے کسی بھی ترتیب سے لکھی ہوں، میں ہمیشہ اسی خانے پر پہنچوں گا، اسی صیغے پر پہنچوں گا، اسی سیل پر پہنچوں گا، ہے نا. یہ بات جو وہ اچھی طرح سے آپ کو سمجھنی ہے. میری جو بات ہے اس پہ ذرا توجہ دیجیے. وہ بات یہ ہے کہ ہم کس طرح کسی صیغے کو پہچان رہے ہیں. تو اب میں آپ سے کچھ صیغے جو ہے وہ پوچھ رہا ہوں، تو آپ ذرا مجھے تحریر کر کے بتائیے گا کہ وہ یہ چار چیزیں آپ نے بتانی ہے مجھے. ٹھیک ہے، مجھے آپ نے چار چیزیں بتانی ہے، جیسے میں نے یہ چار چیزیں آپ کو بتائی ہیں، چاہے کسی بھی ترتیب سے بتائیں. اب میں آپ سے کچھ صیغے ہائی لائٹ کر رہا ہوں، تو مجھے آپ بتائیں گے کہ وہ کون سا صیغہ ہے، لکھ کے بتائیں گے. تو مجھے بتائیے کہ یہ والا جو ہے عالمن، اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ کون سا صیغہ ہے، یعنی اس کی چار چیزیں مجھے آپ بتائیں. جی تین نہیں، چار چیزیں چاہیے ہوں گی. تو جو لوگ تین چیزیں لکھ کر جواب دے رہے ہیں نا، ان کا جواب نامکمل ہے. چار چیزیں بتانی ہے آپ نے مجھے: حالت، جنس، عدد اور وسعت. حالت، جنس، عدد اور وسعت. جی ماشاءاللہ، اکثر کا جواب جو ہے وہ درست آ رہا ہے. تو اس کی جو چار چیزیں ہیں وہ میں آپ کے لیے یہاں لکھ دیتا ہوں. میں ہم حالت اسی ترتیب سے چلتے ہیں جس میں ہم نے پڑھا ہے. تو اس کی حالت جو ہے وہ نصب ہے، ٹھیک ہے نا. اس کی جنس جو ہے وہ مذکر ہے، اس کا عدد جو ہے وہ واحد ہے، اور یہ نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح سے ہم نے اس کی چار چیزیں جو ہے وہ بنا لی. اچھا، اب میں آپ سے اور پوچھتا ہوں. مجھے بتائیے کہ یہ والا جو صیغہ ہے، اس کی چار چیزیں بتائیے. جی، یہ جو عالمتن والا صیغہ ہے، عالمتن والا صیغہ ہے، اس کی چار چیزیں بتائیے مجھے. جی ماشاءاللہ، اکثر ساتھی جو ہے وہ درست جواب دے رہے ہیں. تو یہ جر ہے، مؤنث ہے، اور واحد ہے، اور نکرہ ہے. ٹھیک ہے، چلے ایک سیگا اور پوچھ لیتا ہوں آپ سے، پھر ہم آگے بڑھیں گے. مجھے بتائیے کہ یہ والا جو صیغہ ہے یہ کون سا ہے. جی، العالمینی جو صیغہ ہے، اس کے بارے میں بتائیے کہ یہ چار چیزیں کیا اس میں آ رہی ہیں. اچھا، میں تھوڑا سا اس پہ وقت اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ بڑی بنیادی چیز ہے، اور یہ اگر آپ کی پکی ہو جائے گی تو انشاءاللہ آگے چل کے آپ کو مشکلات نہیں ہوں گی. ابھی یہ تو خیر ہمارا بنیادی گرامر کا کورس ہے. آپ اللہ ہمت دے، آگے اور بھی گرامر اگر آپ پڑھیں گے تو یہ وہ چار بنیادی چیزیں ہیں جو آپ کی ہر جگہ پہ ساتھ یہ وہ دینے والی. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں ذرا پختہ ہو جائیں. تو میں اس کی بھی آپ کے لیے لکھ دیتا ہوں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. یہ ہے جناب، حالت نصب ہے، اور مذکر ہے، مثنیٰ ہے یا تثنیہ لکھ لیجئے، اور یہ ہے معرفہ. کا معرفہ ہونا کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ اس ال سے. ٹھیک ہے، اس کا نصب میں ہونا کیسے پتہ لگ رہا ہے؟ اینی، آخر میں اینی آ رہا ہے. مذکر اسم ہے یہ، اور تثنیہ جو ہے وہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے. اچھا، اب آپ سے ایک کام میں اور کروانا چاہتا ہوں ان چیزوں کو پختہ کرنے کے لیے. وہ کام یہ ہے کہ آپ ایک لفظ میں دے رہا ہوں، مثال کے طور پر وہ لفظ ہے ہمارا مسلمن.
اور اس مسلمون کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں 4 چیزیں. اب یہ جو مسلمون کا لفظ ہے اس کے اوپر یہ 4 چیزیں اپلائی کریں تو وہ ایک لفظ جو بنے گا وہ آپ مجھے بتائیں. اچھا یہ پہلا ہے تو اس لیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ کیسے آپ اس کو لے کے چلیں گے. تو دیکھیں مجھے اس کو نکرہ رکھنا ہے. نکرہ رکھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس پر ال نہیں آئے گا. اچھا واحد اور مذکر ہے, اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پہلی لائن کی بات ہو رہی ہے. واحد مذکر آپ دیکھیں گے تو واحد مذکر یہ ہماری پہلی لائن کی بات جو وہ ہو رہی ہوگی. اور چونکہ یہ نکرہ ہے تو اس لیے ال کے بغیر ہوگا, اور حالت جر میں تو اس کا جو اسم بن جائے گا ان 4 چیزوں کے ساتھ وہ ہوگا مسلمن. ٹھیک ہے, تو آپ کو کوئی اسم دیا ہو اور آپ کو یہ 4 چیزیں بتا دی ہوں اور آپ سے کہا جائے کہ اس لفظ کو اس صیغے میں تبدیل کرو تو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ تبدیل کر سکیں. تو میں اب آپ کو ایک دو لفظ اور دیتا ہوں, اس کی تھوڑی سی مشق ہم کرتے ہیں. ہمارے پاس اگر لفظ ہے کاذبن, ہمارے پاس لفظ ہے کاذبن, اور اس کے بارے میں آپ کو دیتا ہوں کہ آپ بنائیے اس کا. جی تو اب یہ آپ کے لیے کام ہے اس وقت کہ آپ مجھے وہ ایک لفظ جو بنے گا, یہ نوٹ کیجئے اس سے 4 الفاظ نہیں بنیں گے. جیسے یہ ایک لفظ تھا اور اس کے بارے میں ہم نے یہ 4 چیزیں نکالی تھیں, ایسے ہی اب آپ کو یہ لفظ دے رہا ہوں اور آپ سے تقاضا کر رہا ہوں کہ یہ 4 چیزیں اس پر اپلائی کریں تو جو ایک لفظ اس کا بنے گا وہ مجھے آپ بتائیے. اب آپ مجھے بتائیے لکھ کر کہ یہ کاذبن کا تثنیہ مذکر رفع اور نکرہ میں کیا بنے گا. تو میں اب آپ کو یہاں بتا دیتا ہوں کہ یہ کیا بنے گا. یہ بنے گا کاذبانی, یہ بنے گا کاذبانی. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور کر لیتے ہیں اس پر, پھر ہم آگے سبق کو لے کے چلتے ہیں. ہم اپنا لفظ لے لیتے ہیں مثال کے طور پر کافرون. ٹھیک ہے, یہ کافرون ہے اور اس کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو کہ یہ آپ نے بنانا ہے جمع مؤنث جر اور معرفہ. جی اب بتائیے کہ یہ کیا بنے گی, اس کا شکل, ایک شکل جو ہے اس کی کیا بن جائے گی. چلے میں آپ کے لیے صحیح لفظ لکھ دیتا ہوں, پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا اس میں مشکل آ رہی ہے. دیکھیں ال لگے گا معرفہ کے لیے, اور جمع مؤنث میں جو ہو جائے گا الکافی راتی. اس پہ تنوین نہیں آئے گی کیونکہ ال لگا ہوا شروع میں, تو ال کے ساتھ تنوین نہیں آ سکتی. اور جمع مؤنث کا جو نارملی ہمارا وزن ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے, جمع مؤنث حالت جر میں آتن والا, اور جب ال لگا دوں گا تو پھر اس کی جو یہ دیکھیں اس طرح سے, یہ جیسے الصادقاتی ہے نا, یہ بیسیکلی یہ 4 شکلیں ہیں, 4 پہلو جو ہیں وہ اس پہ اپلائی ہوں گے. صادقن کے لفظ پر تمہارا یہ لفظ بنے گا. کافرن پر اپلائی کریں گے تو الکافراتی کا لفظ ہمارا بن جائے گا. یہ ہمارا لفظ ہے جو بن جائے گا. تو دونوں طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں, یعنی کسی اسم کے 4 پہلو آپ کو بتانے ہوں تو ہم نے اس کی بھی مشق کی ہے یہاں پر کہ اگر آپ کو ایک اسم دیا ہوا اس کی 4 چیزیں بتا دیں. اور ہم نے اس کو اس انداز سے بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو ایک اسم دیا جائے اور 4 پہلو اس کے بتا دیے جائیں تو آپ اس سے ایک لفظ جو ہے وہ بنا سکیں. تو ان دونوں چیزوں کو آنا چاہیے آج. اوکے, یہی چیز جو ہے وہ ہم آگے چل کے یوز کریں گے. ہم ان 36 شکلوں کو تو ہر وقت لے کے ساتھ نہیں چل سکتے, یقیناً کوئی ایک ہی شکل ان میں سے آ رہی ہوگی کسی جملے میں, تو اس شکل کو پہچاننا ہوگا ہمیں کہ اس کی یہ 4 چیزیں کیا ہیں. تو اس کی بھی تھوڑی سی پریکٹس ہمیں چاہا کہ آپ کو یہاں پر کروا دیں. چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف. جی تو سبق میں یہ تو کچھ الفاظ تھے جو کہ 36 شکلوں والے الفاظ تھے, کیونکہ اس میں مذکر اور مؤنث دونوں بن رہے تھے. البتہ اب جو آپ کے سامنے کچھ الفاظ آ رہے ہیں ان کی 36 نہیں بلکہ صرف 18 شکلیں بنیں گی, کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ مذکر غیر حقیقی ہیں. یہ جو الفاظ ہیں یہ مذکر غیر حقیقی ہیں, تو ان کی آپ صرف 18 شکلیں ہی بنا پائیں گے. گردان اس میں سے کروا دیتا ہوں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے یہ کام کیسے کرنا ہے. تو ہم نے پچھلے اس میں جو وہ جو گردان کی تھی وہ زمبن کی تھی. اس کی نکرہ گردان چونکہ ہمارے پاس موجود ہے تو ہمارا یہ فائدہ ہو جائے گا کہ ہم صرف معرفہ کی گردان جو ہے وہ
کر لیں گے. تو آئیے میں آپ کو دوبارہ وہیں لے چلتا ہوں ورڈ کی طرف. جی یہاں آپ آ گئے. تو اب ہمارا جو زمبن کا لفظ تھا اس کو لے لیتے ہیں ہم. یہ رہا جی. تو یہ جو زمبن کا لفظ ہے یہاں ہم رکھتے ہیں. تو یہ نکرہ میں تھا یہ ہمارے پاس. اب ہم اسی کو لیں گے اور اس کو معرفہ میں کریں گے. اسی کو لے کے اس کو معرفہ میں بناتے ہیں. اچھا یہ مذکر میں ہی رہے گا کیونکہ یہ غیر حقیقی لفظ ہے نا. تو یہاں مؤنث کی جو 18 شکلیں وہ نہیں بنیں گی, صرف مذکر کی 9 شکلیں بن جائے گی نکرہ میں, اور 9 شکلیں ہم بنائیں گے ابھی معرفہ میں. تو اب ہم بناتے ہیں اس کی شکلیں. تو ال لگا دوں گا اس کے اوپر. تو ال لگنے کے نتیجے میں یہاں یہ ہوگا کہ یہ چونکہ حرف شمسی ہے اس لیے اس پر تشدید آ جائے گی. اس پر ہم ابھی بات نہیں کر رہے کہ حرف شمسی وغیرہ کیا ہوتے ہیں, میں نہیں چاہتا اس ڈیٹیل میں جانا ہو. ٹھیک ہے. تو یہ ہو جائے گا الزمبو. یہ ہو جائے گا جی الزمبا. یہ ہو جائے گا الزمبی. یہ ہو جائے گا الزمبانی. یہ ہو جائے گا الزمبینی. یہ ہو جائے گا الزمبینی. اور جمع میں آئیں گے تو یہ ہو جائے گا بو. نسب میں ہو جائے گا الزنو با. اور جر میں ہو جائے گا الزنو بی. ٹھیک ہے. تو اگر کوئی غیر حقیقی اسم آپ کو دیا جائے گا تو اس کی 36 شکلیں نہیں بنیں گی بلکہ اس کی یہ 18 شکلیں بنیں گی, 9 نکرہ میں اور 9 معرفہ میں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس کی 36 شکلیں کیوں نہیں بنیں گی؟ کیونکہ یہ غیر حقیقی چیز ہے, اور غیر حقیقی چیز کو جو جنس ایک دفعہ اسائن کی جاتی ہے وہ پھر اسی جنس میں اپنی پوری زندگی رہتا ہے. اس کی پھر جنس ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی ہے, دوسری جنس میں اس کا لفظ ہے وہ نہیں بنتا ہے. تو یہ ایک لفظ ہے جو میں نے آپ کو کروا دیا ہے. کوشش کیجیے گا کہ آپ باقی جو الفاظ آپ کو دیے ہوئے ہیں اس مشق کے اندر وہ آپ کر سکیں. ایک اور لفظ ہے ہمارے پاس جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کروا دوں, وہ مؤنث غیر حقیقی میں سے. تو مؤنث غیر حقیقی میں سے میں لفظ ایک لے رہا ہوں سیئۃن والا. ٹھیک ہے جی. سیئۃن والا لفظ لے رہا ہوں, اور اب اس کی ہم یہ مؤنث غیر حقیقی ہوگا تو اس کی بھی ہم بنا لیں گے 18 شکلیں. لیکن وہ 18 شکلیں جو اب بنیں گی وہ بنیں گی مؤنث میں. اب 18 شکلیں ہم بنائیں گے مؤنث میں, کیونکہ یہ مؤنث غیر حقیقی لفظ ہے جو اب میں آپ کے سامنے لے رہا ہوں. یہ رفع میں ہو گیا جی سیئۃن. نصب میں کیا ہو جائے گا یہ سیئۃن. جر میں کیا ہو جائے گا سیئۃن. اچھا پھر اس کا تسنیہ میں آئیں گے تو سیئۃانی, اور نصب اور جر میں یہ ہو جائے گا سیئۃینی. یہ آگے ایسے ہی. اور پھر ہم اس کو اگر لے لیں گے تو یہ جمع میں آتن سیئاتن, اور نصب و جر میں ہو جائے گا سیئاتن اور سیئاتن. اچھا اب اس کے اوپر جو ہے وہ میں ال لگاتا ہوں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیا شکلیں ہمارے پاس بنتی ہیں. تو اس کے اوپر لگاؤں گا تو یہ ہو جائے گا اس سیئاتو. یہ ہو جائے گا اس سیئاتا. یہ ہو جائے گا السیئاتی. پر لگاؤں گا تو یہ ہو جائے گا السیئاتانی. یہ ہو جائے گا السیئاتین, اور یہ بھی ہو جائے گا السیئاتین. جمع میں آ جائیں گے تو یہ ہو جائے گا السیئاتو, اور یہ ہو جائے گا السیئاتی, اور یہی چیز اٹھا کر ہم جر میں ڈال دیں جی. یہ ہماری گردان ہو رہی ہے سیئۃن جو کہ مؤنث لفظ ہے. تو مؤنث میں 9 شکلیں اس کی نکرہ میں بن گئیں اور 9 شکلیں اس کی ہم نے معرفہ میں بنا لی.
جی تو یہ ہمارے جو سبق ہے نا، یہ جو 4 پہلو تھے اسم کے، وہ الحمدللہ یہاں پر ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آج میں نیا سبق شروع نہیں کر رہا ہوں، کل کی کلاس میں ہم انشاءاللہ مرکبات کا آغاز کریں گے، یعنی اب بات ایک اسم کی نہیں رہے گی بلکہ ایک اسما پر آ جائے گی، تو اب چیزیں جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کے لیے پائل اپ ہونے شروع ہوں گی۔ تو میری طرف سے تو آج اتنا ہی ہے جناب، کوئی سوال اگر کسی ساتھی کا ہے تو وہ پوچھ لیں، ورنہ پھر ہم اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ چلیے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر جی، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔